حضور اعلیٰ حضرت جب سنہری جالیوں کے پاس میں پہنچتے ہیں، جب آپ سنہری جالیوں کے اندر جب آپ داخلہ لیتے ہیں جس کو مواجہہ شریف کہا جاتا ہے، مواجہہ شریف میں جب آپ داخل ہوتے ہیں، رات کا وقت ہے، آدھا پہر رات کا گزر چکا ہے۔ اب امام احمد رضا خان حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سلام عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ جب آپ نے سلام عرض کیا، حضور کی بارگاہ میں سلام کا جواب نہ ملا۔ پھر آپ نے کہا، عرضی لگائی، حضور احمد رضا کو آپ نے کئی مرتبہ خواب میں دیدار عطا کیا ہے، احمد رضا آج یہ چاہتا ہے کہ آپ کو صرف سامنے سے اپنی آنکھوں سے دیکھے، آپ کو سراپا دیکھے۔ امام احمد رضا کے دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو بالکل سامنے سے دیکھے، آپ کو بنفس نفیس آپ کو سامنے سے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ آپ نے کہا، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مایوسی کا عالم آپ کے دل پہ چھایا۔ پھر آپ نے ایک کلام لکھا، وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ احمد رضا تو اس بارگاہ کا کتا ہے، اس بارگاہ کا گدا ہے، تو ایک کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا نا تو حضور کی رحمت جوش میں آئی، بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے حضور اعلیٰ حضرت نے جب دیدار کیا، اپنی نظروں کو اٹھایا، بنفس نفیس حضور کا دیدار کیا، تو حضور اعلیٰ حضرت کی زبان سے بے تحاشا یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ آپ کو حضور پاک صاحب العلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اپنا دیدار کروایا۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اور آپ کے علم کا عالم کیا؟ آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کو حضور کے دست اقدس کا خیال آیا تو آپ نے فرمایا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے پہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ کی بھوے مبارک کا خیال آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ کے لب مبارک کا خیال آتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب آپ کے سماعت کا آپ کو خیال آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے علم کا عالم یہ ہے، آپ کے علم کا عالم یہ۔ آپ کی شاعری کا بھی جواب نہیں، آپ کی شاعری کا جواب نہیں، آپ کی شاعری کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب آپ کی شاعری ہے۔ کسی نے آ کر کے کہا تھا، آپ نے شاعری کے اندر بھی اتنا ادب و احترام رکھا ہے۔ کسی نے آ کر کے کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی نے اپنی منقبت کو پیش کیا، حضور میں نے حضور کی شان میں ایک کلام لکھا ہے، منقبت لکھی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، ایک قصیدہ لکھا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب پیش کیا، کہا شان یوسف جو گھٹی ہے وہ اسی در سے گھٹی ہے۔ دیکھیں توجہ کی ضرورت۔ شاعر نے کہا کہ شان یوسف جو گھٹی ہے وہ اسی در سے گھٹی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا لکھ رہے ہو؟ کیا تم نے کہا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ وہ سوچ رہے تھے بڑی داد ملے گی، بڑی داد ملے گی، بڑی عزت ملے گی مجھے، میں نے اتنا اچھا کلام لکھا۔ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا لکھا ہے تم نے؟ شان یوسف جو گھٹی ہے اسی در سے گھٹی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے، میرے مصطفیٰ کسی کی شان کو گھٹانے نہیں بلکہ گھٹی ہوئی شانوں کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ جس کی شان گھٹی ہوئی تھی اس کی بھی شان کو بڑھانے کے لیے میرے مصطفیٰ آئے ہیں، کسی کی شان گھٹانے نہیں۔ اب حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس میں چینجنگ کرو، اس میں چینجنگ کرو۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چینجنگ یہ کرو کہ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے، شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے علم کی شان یہ ہے، آپ کے علم کا عالم یہ۔ پھر ایک اور شاعر نے کسی نے قصیدہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور میں نے حضور کی شان میں بڑا اچھا قصیدہ لکھا ہے۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت تو بڑے اچھے قصیدے لکھنے والے ہیں، بڑے اچھے ماہر ہیں شاعری میں، فن شاعری کے بڑے اچھے ماہر ہیں، بڑی داد دیں گے، بڑی عزت ملے گی، بڑا مرتبہ ملے گا، بڑا وقار ملے گا میرے قصیدے کو۔ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے،
مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. یہ شعر حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضور کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھجور کے 2 درخت ہیں. تو ان 2 درختوں کو کہا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. حضور اعلیٰ حضرت نے کہا تم کیا لکھ رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا لکھا ہے؟ خیمہ کہا حضور کی بارگاہ کو، اور مجنو کہا درختوں کو، اور لیلا کہا حضور کی ذات کو. لیلا کہا حضور کی ذات کو. آپ کا شاعری میں بھی اتنا ادب و احترام دیکھیں حضور اعلیٰ حضرت کا. آپ نے کہا نہیں، تم لکھ کیا رہے ہو؟ کیا پڑھا کیا ہے تم نے؟ اس میں چینجنگ کرو کہ تم کہہ رہے ہو کہ مجنو کھڑے خیمہ لیلا کے سامنے. مجنو تم نے درختوں کا اور خیمہ کہا حضور کی بارگاہ کو، اور حضور کی ذات کو لیلا کہا. میرے حضور کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا وہ سورج بھی پلٹ آئے، اگر اشارہ کر دے درختوں کو، درخت بھی آپ کے قدموں میں درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آئے، اور اگر اشارہ کر دے کنکریوں کو تو کنکریاں بھی کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے. میرے حضور کی شان ہی، اور تم کہہ رہے ہو کہ حضور کی ذات کو لیلا تم نے کہا. چینجنگ کرو اس میں. حضور اعلیٰ حضرت نے کہا اس میں چینجنگ کرو. چینجنگ یہ کرو کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے ادسی کھڑے ہیں، ادسی کھڑے ہیں. کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے ادسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. گویا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے درختوں کو کہا کہ قدسی، یعنی قدسی مانے فرشتے، فرشتے ہاتھ باندھے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور حضور کی ذات کو کہا کہ عرش معلیٰ کے سامنے قدسی کھڑے ہیں ہاتھ باندھے عرش معلیٰ کے سامنے. شاعر نے کہا تھا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے.